اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال ہی میں میاں والی میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں ایک بدبخت انسان نے اپنی 7 دن کی پھول جیسی بیٹی کو فائر کر کے شہید کر دیا اور یہ کہا کہ مجھے بیٹی نہیں بیٹا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ اسلام میں بیٹی کی کیا عزت و قدر و منزلت ہے، اسلام سے پہلے کیسا سلوک کیا جاتا تھا اور اسلام کے بعد اسلام نے بیٹی کو کیا عزت دی ہے۔ بیٹیوں کی پرورش کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کن کن انعامات سے نوازتا ہے، معاشرے اور علماء کرام کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے، اور آخر میں ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ حکومت وقت کا کیا کردار ہونا چاہیے، کہ حکومت وقت کو کیا کرنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہو سکیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جی۔ حال ہی میں میاں والی میں جو دل خراش واقعہ پیش آیا، جس پر ہر آنکھ اشک بار ہے کہ ایک شخص نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو صرف اس لیے شہید کر دیا کہ وہ لڑکی ہے، لڑکا کیوں پیدا نہیں ہوا۔ افسوس، صد افسوس کہ زمانہ جاہلیت کے طور طریقے ابھی بھی موجود ہے، کبھی اسقاط حمل کر کے تو کبھی حمل گرا کر، کبھی منصوبہ بندی کروا کر تو کبھی اور طریقوں سے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، ان کا دل غم سے بھر جاتا ہے، اسے اپنے لیے برا سمجھ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، دل ہی دل میں یہ سوچتا ہے کہ اس ذلت کو برداشت کر کے اپنے پاس رہنے دوں یا زمین میں گاڑ دوں۔ ان لوگوں نے کتنی بری باتیں آج خود بنا رکھی ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیات مبارک سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اہل کفار بیٹیوں کو کتنا حقیر سمجھتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زمانہ جاہلیت میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پھر زمانہ جاہلیت واپس آ گیا ہے یا کچھ معاشرے کے ناسور زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ اس طرح زمانہ جاہلیت کے بے شمار واقعات ہیں جن میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے آ کر عورت کو، بیٹی کو، ماں کو، جس روپ میں بھی عورت ہو، اس کو عزت دی، شان و شوکت دی، قدر و منزلت۔ بلکہ اسلام نے فرمایا کہ ایک بیٹی کی پرورش کرنے پر جنت واجب کر دی گئی اور جہنم کو حرام کر دیا گیا، اور بیٹی کو جہنم سے بچانے والی ڈال قرار دیا گیا۔ ان بدبخت لوگوں کے لیے جو بیٹیوں کو زحمت سمجھتے ہیں، سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ساری عمر دنیا میں بیٹھے تو رہنا نہیں ہے، آخر کار ایک نہ ایک دن قبر میں جانا ہے، وہاں پر کیا کرو گے؟ ایک لمحے کے لیے سوچو اور غور و فکر کرو۔ بیٹی کی قدر و منزلت پر بے شمار حدیث مبارکہ ہیں، ان میں سے ایک حدیث کا ہم مفہوم کچھ یوں بیان کرتے ہیں: جس شخص نے اپنی بیٹیوں کو، چاہے وہ 1 ہو یا 2 ہو یا 3 ہو، اچھے طریقے سے پرورش کی، ان کو اچھا کھلایا پلایا اور اچھے طریقے سے ان کو رخصت کیا، مطلب شادی کی، تو اس کے لیے جنت واجب ہے اور جہنم حرام ہے۔ تو یہ احادیث مبارکہ مفہوم تھا جو آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلے اس طرح کے واقعات کو روک تھام کے لیے سب سے پہلے ماں باپ اور معاشرے کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو عورتوں، بیٹیوں کی قدر و منزلت کے لیے ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ انہیں بچپن ہی میں تربیت دیں کہ عورتوں کی قدر و منزلت کی جائے، ان کی عزت کی جائے، گلی محلوں میں کھڑے ہو کر لڑکیوں کو تنگ نہ کیا جائے۔ اس کے بعد باری آتی ہے علماء کرام کہ وہ اپنی تقریروں میں قرآن و حدیث کے حوالہ جات دے کر لوگوں کو بتلائیں کہ بیٹی کی پرورش پر جنت واجب ہو جاتی ہے اور جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مثالیں اور واقعات سنا کر لوگوں کو بتایا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کی کتنی عزت کرتے تھے۔ جب آپ کی بیٹی آپ کے پاس آتی تو آپ
عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب بات آتی ہے حکومت کے اوپر۔ حکومت وقت کو، حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح اس طرح کے واقعات کی حوصلہ شکنی کی جائے اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیوں اور دوسرے پبلک مقامات پر بیٹیوں سے پیار محبت کے لیے تقاریر منعقد کی جائیں اور مقابلے کروائے جائیں۔ عورتوں کی قدر و منزل کے بارے میں بتلایا جائے کہ عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے، ماں ہے تو جنت ہے، بیوی ہے تو وہ ہر دکھ درد میں ساتھ رہنے والی اور جنت کی ساتھی ہے۔ ہم سب مل کر اس پر کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں اس طرح کے واقعات پیش نہیں آئیں گے۔ آخر میں دعا کہ اللہ تعالی ہمارے دل میں بیٹیوں سے محبت کے لیے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔